بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اعلیٰ بورڈ کے فقہ میں خوش آمدید۔ تو پیارے بچوں، آج ہم لوگ کلاس 5 کی اردو کی کلاس کا آغاز کریں گے۔ تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ کی اردو کی کتاب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے حصے کو نظم اور دوسرے حصے کو نثر کہتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ کا جو پہلا چیپٹر ہے وہ حصہ نظم حمد سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو اگر میں نظم کا تعریف کروں تو اس کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ کسی موضوع کو سامنے رکھ کر اس پر شعر و شاعری کرنا نظم کہلاتا ہے۔ میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، آپ چاہیں تو اس کو لکھ بھی سکتے ہیں۔ کسی موضوع کو سامنے رکھ کر اس پر شعر و شاعری کرنا نظم کہلاتا ہے۔ اس کی آسان الفاظ میں اس کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ بہترین الفاظ کو بہتر انداز میں بیان کرنا بھی نظم کہلاتا ہے۔ تو یہ جو بک ہے اس کو جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے حصے کو حصہ نظم اور دوسرے حصے کو حصہ نثر کہتے ہیں۔ حصہ نظم میں مختلف چیزیں آتے ہیں، جیسا کہ حمد، نعت، مرثیہ، قصیدہ، مناجات، غزل اور گیت وغیرہ۔ حصہ نثر میں کیا کیا آتے ہیں؟ حصہ نثر میں ڈرامہ ہو گیا، افسانہ ہو گیا، ناول، مضمون، سفرنامہ، طنز و مزاح وغیرہ، یہ جو چیزیں ہوتے ہیں یہ حصہ نثر میں آتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ آج ہم لوگ حصہ نظم یعنی حمد سے سٹارٹ لیں گے۔ حمد کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی جاتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حمد کہتے ہیں۔ وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی جاتی ہے اس کو ہم حمد کہتے ہیں۔ ہم نظم کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کو شاعر اسماعیل مرٹی نے لکھا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ خدا سب کا ہے، سب کا پیارا خدا ہے، بڑی شان والا ہمارا خدا ہے۔ اب یہ ایک مصرع ہو گیا اور یہ ایک دوسرا مصرع ہو گیا۔ جب بھی ہم نظم میں 2 مصرعے کو ایک جگہ پر لکھتے ہیں تو اس کو شعر کہتے ہیں۔ نظم میں کچھ چیزوں کو ہمیں سمجھنا ہوگا، جیسے کہ ردیف ہو گیا، قافیہ ہو گیا وغیرہ۔ جیسا کہ اس پہلے مصرعے میں ہے خدا سب کا ہے، سب کا پیارا خدا ہے۔ اب یہ دیکھیں خدا ہے، اس کے بعد یہ خدا ہے، اس کو ہم نظم میں اس کو ہم ردیف کہتے ہیں اور ہمیں اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ ردیف کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ بغیر کسی تبدیلی کے دہرائے جانے والے الفاظ کو ردیف کہتے ہیں۔ میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، بغیر کسی تبدیلی کے دہرائے جانے والے الفاظ کو ردیف کہتے ہیں۔ مثلاً خدا ہے، خدا ہے، خدا ہے، یہاں پر دیکھیں خدا ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہے قافیہ۔ قافیہ کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ ہم آواز الفاظ جس کی ایک جیسی آواز ہو اس کو ہم قافیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد نظم میں جو دوسری چیز ہوتی ہے وہ قافیہ ہوتا ہے۔ قافیہ کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ ہم آواز الفاظ جس کی ایک جیسی آواز ہو اس کو ہم قافیہ کہتے ہیں۔ جیسا کہ اس نظم میں ہے پیارا، ہمارا، اس طرح ہمارا، جمایا، سجایا، اس طرح یہ ایسے الفاظ جو ہوتے ہیں جیسے بنائی، بائی، ایسے الفاظ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قافیہ کہتے ہیں۔ تو ردیف ہو گیا، قافیہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نظم کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ خدا سب کا ہے، سب کا پیارا خدا ہے، بڑی شان والا ہمارا خدا ہے۔ اب اس کی تشریح یوں کی جاتی ہے کہ اس شعر میں اسماعیل مرٹی یعنی یہ شاعر اسماعیل مرٹی اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ تعالیٰ کی خوبیوں اور صفات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بڑی عزت اور طاقت والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی عزت اور طاقت والی ہے اور اللہ تعالیٰ سب چیزوں کا خالق اور مالک ہے اور ساری دنیا سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پیارا اور محبوب ہے۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہو گیا، خدا سب کا ہے، سب کا پیارا خدا ہے، بڑی شان والا ہمارا خدا ہے۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی خوبیوں اور صفات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی عزت اور طاقت والی ہے اور اللہ تعالیٰ سب چیز کا خالق اور مالک ہے اور ساری دنیا سے زیادہ پیارا اور محبوب ہے۔
تو یہ پیارے بچوں یہ اب پہلا بند شروع ہوتا ہے. اس کو میں پہلے بند سے ڈینوٹ کرتا ہوں. پہلا بند تو کہتے ہیں کہ مہکتے ہوئے پھول اس نے کھلائے، یہ بہتے ہوئے اس نے دریا بنائے، اسی کے اشارے سے سب کچھ ہوا ہے، بڑی شان والا ہمارا خدا ہے. تو اس شعر میں شاعر اس کو دیکھ لیں پیارے بچوں. اس کو میں ہمارے پاس 4 مصرے آ گئے ہیں. ایک مصرع، دوسرا مصرع، تیسرا مصرع، 4 مصروں کا ایک بند ہے، اور اس بند کو ہم کہتے ہیں مربع. 4 مصروں کے بند پر ایک بند میں اگر ہمارے پاس 4 مصرے آ جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں مربع، اور ایک بند میں ہمارے پاس اگر 5 مصرے آ جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں مخمس. اس طرح 6 مصروں کو مسدس وغیرہ وغیرہ. تو اس پہلے بند میں اس شاعر فرماتے ہیں کہ ہم نے خوشبو بکھیرتے ہوئے پھول کھلائے، اور ہم نے بہتے ہوئے، ہم نے نہیں اللہ تعالیٰ نے بہتے ہوئے دریا بنائے، اسی کے اشارے سے سب کچھ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے، اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے، جیسے سورج کا طلوع ہونا، سورج کا غروب ہونا، دن اور رات کا ایک ہونا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اشارے سے ہوتا ہے. بڑی شان والا ہمارا خدا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی عزت اور شان والا ہے. اس طرح یہ اب دوسرا بند ہو گیا. اس بند میں کہتے ہیں، شاعر کہتے ہیں کہ پہاڑوں کو اس نے زمین پر جمایا، ستاروں کو اس نے فلک پر سجایا. فلک کا مطلب آسمان. جو چاہا ذرا دیر میں ہو گیا ہے، بڑی شان والا ہمارا خدا ہے. اس شعر میں شاعر اسماعیل مرٹی فرماتے ہیں کہ ہم نے نہیں، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین پر کھڑا کر دیا، اور ستاروں کو اس نے آسمان پر سجایا، آسمان پر خوبصورتی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر سجایا. جو چاہا ذرا دیر میں ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ جب بھی چاہتا ہے، جسے بھی چاہتا ہے، اور اپنے ایک حکم اور ایک اشارے سے سب کچھ ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی عزت اور شان والا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں شاعر اسماعیل مرٹی فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے اس نے دنیا بنائی، اس میں دیے پیارے پیارے بہن اور بھائی، محبت کا ہم کو سبق بھی دیا ہے، بڑی شان والا ہمارا خدا ہے. اس شعر میں شاعر اسماعیل مرٹی فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پیاری سی دنیا بنائی، اور ہمیں پیار کرنے والے پیارے پیارے بہن اور بھائی دیے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں انسانوں کا محبت ڈال دیا، اور بڑی شان والا ہمارا خدا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی عزت اور شان والا ہے. اب اس کے بعد تیسرے بند میں آتے ہیں. یہ رنگی پروں والی تتلی بنائی، تو جگنو کے دم میں چمک بھی دکھائی، ہمارے دماغوں کو روشن کیا ہے، بڑی شان والا ہمارا خدا ہے. اچھا پیارے بچوں، یہ کہتے ہیں یہ رنگی پرو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ رنگ برنگ تتلیاں بنائی. تتلیاں تو جانتے ہوں گے نا، بٹر فلائی. تو جگنو کے دم میں چمک بھی دکھائی. تو جگنو جو ہوتی ہے، جو رات کو اس کے دم سے لائٹ آتی ہے، تو اس سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں بھی چمک پیدا کیا، ہمارے دماغوں کو روشن کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھے اور برے میں تمیز کر سکھایا ہے. بڑی شان والا ہمارا خدا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی عزت اور طاقت والا ہے. اسی کی طرف سر جھکانا ہے ہم کو. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں سب چیزوں کو، انسانوں، جانوروں، پودوں اور ساری مخلوقات کو پیدا کیا ہے. تو ظاہری بات ہے اسی کی طرف اللہ تعالیٰ کو ہم نے سجدہ گو ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہم نے عبادت کرنی ہے، اسی سے بس اب لو لگانا ہے ہم کو، اور اللہ تعالیٰ سے ہم نے ابھی تعلق قائم کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی ہمیں عبادت کرنی ہے. ہمیں سب سے پیارا ہمارا خدا ہے، اور ہمارا خدا جو ہے وہ ہمیں سب سے پیارا ہے، بڑی شان والا ہمارا خدا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات
ذات بڑی عزت اور طاقت والی ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ ہمارے پاس آپ لوگوں کا پہلا حصہ نظم جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو یا کسی چیز کی سمجھ نہ آیا ہو تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار دیں۔